In the modern day, we have many Muslim states. They are nation states. Now, the concept or the theory which has been developed by Ikhwan al-Muslimin in Egypt and Maulana Maududi in Pakistan, the theory is known as the New Jahiliyyah. We talked to Maulana Maududi's son at their residence in Lahore. تو زمانے مولانا ابو کلام آزاد بھی آیا کرتے تھے وہاں، بعد میں بھی آتے رہے. تو مولانا نے ان سے یہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم جماعت بنانے کا ارادہ ہے تمہارا، کہاں جو اس کا دستور ہے وہ مجھے دکھانا. چنانچہ والد ہمارے کہتے ہیں کہ میں نے انہیں جماعت کا دستور دیا. تو انہوں نے کہا اچھا کل اس پر بات کریں گے. تو دوسرے دن انہوں نے کہا کہ اس دستور کے نتیجے میں جو جماعت وجود میں آئے گی وہ ایک فاشسٹ تنظیم ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم یہ سب کام چھوڑ دو، یہ بیکار ہے، اس میں کچھ نہیں رکھا، میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے. جب رشیا یہاں آیا افغانستان میں تو امریکہ نے انہی لوگوں کو استعمال کیا. یہ اسامہ انہی کا لائے والا تھا. اسامہ امریکن اسپانسرڈ تھا نا، امریکہ ہی لے کے آیا تھا نا. اور یہ سارے مولوی بھی انہی کے. یہ جہاد افغانستان کا جو قصہ تھا، چنانچہ جہاد افغانستان جب ختم ہوا تو اس کے بعد میاں طفیل کا یہ انٹرویو چھپا ہوا موجود ہے جو امیر جماعت تھے کہ جی ہمیں پتہ بھی نہیں لگا اور ہم امریکہ کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے. یعنی یہ اتنے ہی نادان تھے کہ انہیں پتہ نہیں لگا اور امریکہ کے ہاتھوں. بات یہ ہے کہ وہاں سے ڈالر جو آتے تھے وہ آپ کا منہ بند کیے ہوئے تھے اور آنکھیں بند کیے ہوئے تھے. اور کیا تھا کے بعد جو امیر جماعت بنے تھے قاضی حسین احمد، یہ سوات میں لیکچرر تھے جغرافی کے، سوڈمی کے الزام میں وہاں سے نکلے تھے. ایک لڑکے کے ساتھ زیادتی کرنے کے الزام میں، سوڈمی کے الزام میں نکلے تھے اور 2 دفعہ پاگل خانے میں ایڈمٹ رہے. یہ آن ریکارڈ بات ہے. کے بعد جو امیر جماعت بنے تھے قاضی حسین احمد، یہ سوات میں لیکچرر تھے جغرافی کے، سوڈمی کے الزام میں وہاں سے نکلے تھے. ایک لڑکے کے ساتھ زیادتی کرنے کے الزام میں، سوڈمی کے الزام میں نکلے تھے اور 2 دفعہ پاگل خانے میں ایڈمٹ رہے. یہ آن ریکارڈ بات ہے، کچھ ڈھکی چھپی نہیں. بلکہ اس زمانے میں، زمانے مشرف تھا تو میں نے یہ اخبار میں یہ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ 2 دفعہ پاگل خانے میں رہا. اس کے بعد مشرف نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ بھائی تم نے یہ بات کہی کہ میں نے کہا جی پاگل خانے سے ریکارڈ نکلوا لو تم. اس میں میرے سے کیا پوچھ رہے ہو تم، اس سے نکلوا لو. تو نکلوا کے دیکھا. پھر ایک میٹنگ میں قاضی صاحب نے کچھ بک کی تو اس نے کہا میں تمہیں واپس پاگل خانے میں داخل کرا دوں گا، زیادہ بک کی. یہ چپ ہو گیا بالکل خاموش. یہ سارے بد کردار لوگ ہیں. صرف مذہب کا لبادہ انہوں نے اس لیے اوڑھ رکھا ہے کہ لوگوں لوٹ مار کے پردہ ڈالنے کے لیے. ہمارے والد نے اسلامی جمعیت طلبہ بنائی، جماعت اسلامی بنائی، لیکن ہم 9 بہن بھائی، ہم میں سے کوئی آدمی نہ اسلامی جمعیت طلبہ نہ جماعت اسلامی کبھی. ہمارے والد نے اسلامی جمعیت طلبہ بنائی، جماعت اسلامی بنائی، لیکن ہم 9 بہن بھائی، ہم میں سے کوئی آدمی نہ اسلامی جمعیت طلبہ نہ جماعت اسلامی کبھی، نہ اس کے کبھی پاس گئے، نہ متفق ہے، نہ رکن ہے، نہ بلکہ کبھی اگر جلسے جلوس میں ہم کبھی دور سے نظر آ گئے تو اوپر سے انہوں نے دیکھا اسے تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ تمہارا کیا کام تھا وہاں، تم کیوں وہاں گئے. انہوں نے بالکل ہمیں الگ رکھا، بالکل ایسے ہی الگ رکھا جیسے کوئی ڈرگ پیڈلر ہوتا ہے، وہ اپنی پڑیاں جو ہے باہر ہی چھپا کے رکھتا ہے، وہ اپنے گھر نہیں لاتا. ہمارے والد نے یہ سارے نظریات، یہ ساری فکر، یہ ساری چیزیں جو ہیں انہیں باہر رکھا اپنے گھر سے باہر. گھر میں انہوں نے کبھی ہم لوگوں انگلش اسکول سے پڑھتے رہے، ہم نے تمام کیا، ہمیں انہوں نے کبھی نہ جماعت نہ جمعیت نہ کچھ. اور ہم نے اب کبھی جمعیت کا ساتھ بھی نہیں دیا. اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں کبھی جمعیت کا ساتھ نہیں دیا، نہ ہمیں کبھی ان کو اچھا سمجھا. اس لیے کہ ہم گھر میں ان کے سارے مظاہرے دیکھ چکے.